کہتا ہوں کہ یہ دھوکہ ہے، اس میں عوام کو دھوکہ دیا گیا ہے، اور میں یہ بھی واضح کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا، میٹنگ میں بھی کہا میں نے NEC میں نے یہاں پہ قبائلی جرگے کے اندر وزیر اعظم کی اور فیلڈ مارشل کی موجودگی میں یہاں پہ کہا، تمام قبائل اس کے گواہ ہیں کہ ہم فاٹا اور پاٹا پر ٹیکس کو نہیں مانیں گے۔ آج میں بربلا یہاں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں، انہوں نے جو ٹیکس وہاں پر وفاقی بجٹ میں لگایا ہے، ہمارا صوبہ تو نہیں لگا رہا۔ ابھی فائنانس منسٹر اپنی اسپیچ میں بتائیں گے، لیکن میں واضح کر رہا ہوں ایسے کسی ٹیکس کی وصولی میں ہماری حکومت کسی طرح کا کوئی کردار بھی ادا نہیں کرے گی، اور ایسے ٹیکس کی وصولی میں ہم رکاوٹ بنیں گے۔ یہ واضح پیغام ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک سیاسی، آئینی، اخلاقی ایک حق ہے کہ ہمارا پارٹی کا پیٹرن ان چیف، ہمارا لیڈر عمران خان اس وقت جیل میں ہے نا حق، اور ان کے ساتھ مشاورت، ان کی بنائی ہوئی حکومت، ان کے نام پہ لیا ہوا ووٹ، بجٹ کے اندر ان کی انپٹ، ان کی تجاویز نہایت ہی ضروری ہیں۔ ہمیں اس حق سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ ہم نے 2 بار میں نے واضح طور پر پیغام دیا، میڈیا کے ذریعے بھی دیا، ڈائریکٹ بھی دیا، انڈائریکٹ بھی دیا، کہ ہماری ملاقات کرائی جائے، مگر افسوس کہ ہماری وہ ملاقات ابھی تک نہیں کرائی گئی۔ میں یہاں پر فلور آف دا ہاؤس سے بات کر رہا ہوں کہ چونکہ اب یہ تجاویز اس وقت پیش ہو رہی ہیں، اور اس پہ چونکہ اب بحث ہوگی، ڈسکشن ہوگی، ڈیبیٹ ہوگی، تو ہمیں یہ تجاویز اپنے لیڈر عمران خان کے سامنے لے جانے کے لیے، جو انہوں نے باقاعدہ ڈیمانڈ کی کہ 4 لوگ، ایک میں، ایک ہمارا ایڈوائزر فائنانس، ایک لیڈر آف دا اپوزیشن آف دا نیشنل اسمبلی، اور ایک لیڈر آف اپوزیشن آف سینٹ، وہ ان سے ملیں گے، اور ہم یہی تجاویز۔ رواں مالی سال کے دوران صوبائی حکومت نے اپنے واجب الادا قرضوں میں سے مجموعی طور پر 49 ارب روپے کی ادائیگی کی، جس میں 18 ارب روپے کا مارک اپ بھی شامل ہے۔ یہ اقدامات صوبائی حکومت کے مالیاتی نظم و نسق کو بہتر بنانے کی کوششوں کا حصہ میں، تاکہ مستقبل میں قرضوں کے دباؤ کو مؤثر انداز میں قابو میں رکھا جا سکے اور معاشی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ محکمہ خزانہ نے صوبے کے تمام سرکاری محکموں کو واضح ہدایت جاری کی ہے کہ آئندہ کوئی بھی نیا قرضہ لینے سے قبل محکمہ خزانہ سے باقاعدہ مشاورت لازمی ہوگی۔ اس پالیسی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ صرف انہی منصوبوں کے لیے قرضہ حاصل کیا جائے جو آمدن میں اضافے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور قرض کی واپسی بھی متعلقہ منصوبے کی آمدن سے ممکن ہو اور مالی بوجھ میں اضافہ نہ ہو۔ جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا گزشتہ کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے، جس نے امن و امان کے حالات کو مزید خراب کر دیا ہے۔ پولیس جو فرنٹ لائن پر کام کر رہی ہے، امن کی بحالی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ صوبے میں مستقل امن کے لیے ضروری ہے کہ پولیس کو جدید ساز و سامان سے لیس کیا جائے۔ اس سلسلے میں حکومت نے پولیس کے بجٹ میں نمایاں اضافہ کر کے انہیں مزید مؤثر بنانے کی کوشش کی ہے۔ رواں مالی سال میں خیبر پختونخوا حکومت نے عوامی تحفظ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے پولیس فورس کے بجٹ میں نمایاں اضافہ کیا ہے، جس کا مقصد پولیس کو جدید اسلحہ، مشینری، حفاظتی آلات اور دیگر ساز و سامان فراہم کرنا تھا، تاکہ پولیس اہلکار جدید وسائل سے لیس ہو کر جرائم اور دہشت گردی جیسے خطرات اور مؤثر انداز میں مقابلہ کر۔ یہ اقدامات حکومت کے اس عزم کا مظہر ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کو ایک پرامن،
محفوظ اور خوشحال صوبہ بنانا چاہتی ہے۔ جناب اسپیکر، اسی طرح صحت کارڈ کی بحالی ایک بڑا سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ مخالفین کا کہنا تھا کہ اگرچہ اسے بحال تو کر لیا گیا ہے لیکن موجودہ حالات میں اس کو جاری رکھنا ناممکن ہوگا، مگر تمام قیاس آرائیوں کے برخلاف ہم نے صحت کارڈ کے تحت مفت صحت سہولیات فراہم کی ہیں اور مزید برآں کئی مہلک بیماریوں جیسے گردے، جگر، بون میرو ٹرانسپلانٹ اور کوکلیئر امپلانٹ وغیرہ کے علاج کو صحت کارڈ میں شامل کیا جا چکا ہے۔ جناب اسپیکر، صوبے میں گڈ گورننس کے فروغ کے لیے ایک جامع روڈ میپ تشکیل دیا گیا ہے جس کے تحت مختلف شعبوں میں اصلاحاتی اقدامات متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے مجموعی طور پر 7 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان سیکٹرز میں صحت کے لیے 2860 ملین روپے، معدنیات 700 ملین روپے، صنعتوں کے لیے 700 ملین روپے، لائیو اسٹاک کے لیے 620 ملین روپے، محکمہ بدلیات کے لیے 550 ملین روپے اور محکمہ سیاحت کے لیے 550 ملین قابل ذکر ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے اس معزز ایوان کو آگاہ کرتا ہوں۔ رواں مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے مد میں بندوبستی اضلاع کے لیے 120 ارب روپے کا تخمینہ رکھا گیا ہے۔ تاہم اپنے بہتر مالیاتی نظم و نسق کے باعث تاریخ میں پہلی مرتبہ اس بجٹ میں تقریباً 30% اضافہ کرتے ہوئے اے ڈی پی پلس کے تحت اسے بڑھا کر 155 ارب روپے کر دیا گیا ہے اور یہ اضافی 35 ارب روپے اہم منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے میں خرچ ہوئے۔ جناب اسپیکر، اب میں آپ کی توجہ محصولات کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ایک جانب وفاقی محصولات میں کمی واقع ہوئی لیکن دوسری جانب صوبائی محصولات میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی نے رواں مالی سال کے لیے 10 ماہ میں 41 ارب 635 ارب 41.635 ارب روپے جمع کیے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 19% زیادہ ہیں۔ اسی طرح نان ٹیکس آمدن میں 74% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 10 ماہ کے دوران صوبائی محصولات میں 35% کا اضافہ حاصل کیا گیا۔ جناب اسپیکر، حکومت خیبر پختونخوا صحت کے شعبے کو اپنی ترقیاتی حکمت عملی کا حصہ سمجھتی ہے، کیونکہ معیاری صحت کی سہولیات انسانی ترقی اور معاشی خوشحالی کے لیے بنیادی وجہ ہے۔ اسی ویژن کے تحت محکمہ صحت کو ہمیشہ ترجیح دی گئی ہے، جس کا اظہار حکومتی پالیسی، وسائل کی فراہمی اور بجٹ میں نمایاں اضافے سے ہوتا ہے۔ حکومت کا عزم ہے کہ ہر شہری کو معیاری اور سستی صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ رواں مالی سال 2024-25 کی چند قابل ذکر کاوشیں ذیل ہیں۔ صحت کارڈ پلس کا انقلابی منصوبہ صوبے کی 100% آبادی کے لیے جاری ہے۔ اس سے اب تک 44 لاکھ افراد مستفید ہو چکے ہیں، جبکہ آئندہ مالی سال اسی پروگرام میں لائف انشورنس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں تعلیم کے شعبے کو ترجیح دے کر متعدد انقلابی اقدامات کیے ہیں۔ موجودہ حکومت تعلیم کے میدان میں انتہائی سنجیدہ رہی ہے، جس کا ثبوت بجٹ میں اضافہ، اسکولوں کی تعمیر، ٹیکنالوجی کے استعمال اور معیار تعلیم کو بہتر بنانے کی کوشش ہے۔ مالی سال 2024-2025 کے چند کامیابیوں کا ذکر کچھ یوں ہے۔ صوبہ کی جامعات یعنی یونیورسٹیز کے لیے 4.6 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے صوبائی حکومت نے 4.9 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈ جاری کیے، جن سے کئی نئی ڈگری کالجز قائم کیے گئے۔ ان میں اپر دیر،
چارسدہ، نوشہرہ، ایبٹ آباد، لکی مروت، سوات، کوہاٹ، کرک، بنو، بنیر اور دیگر اضلاع کے کالجز شامل ہیں۔ اسی طرح بی ایس پروگرام بی ایس بلاکس مکمل کیے جا چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، ضم شدہ اضلاع میں کالجز کی تعمیر و ترقی اسی طرح ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس، بریکنگ نیوز، پولیٹیکل نیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر۔